وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل چیز کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، سب سے بڑی نیکی اور سب سے بڑا صدقہ۔ لیکن آج پوری دنیا کے اندر، پورے عالم میں جو فتنے رونما ہو رہے ہیں اور جو شرور رواج پا رہے ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں وہ اتنی دل کو دہلا دینے والی خبریں کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ اسلام سے نکل رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں۔ مرتد ہونے والوں میں مردوں کی بھی تعداد اور عورتوں کی بھی تعداد ہے۔ جب ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے اللہ سے وحدانیت کا عہد لے لیا، ہم نے اپنی زبان سے عہد وفا باندھ لیا۔ اب ہم کو پوری زندگی اسی کلمے کے ساتھ جینا ہے اور اسی کلمے کے اوپر مرنا ہے۔ ہم صحابہ اکرام کے واقعات یہاں بیان کرتے ہیں، صحابہ کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ ہم کو کیا درس ملتا ہے؟ صحابہ اکرام چاہے تکلیف میں ہوتے تھے، چاہے وہ سہولت کی زندگی گزارتے ہوتے، ہر حال میں وہ کلمے سے وابستہ رہتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ لیکن پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان ہیں، ان مسلمانوں کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی یہ کی جا رہی ہے، دشمنی یہ کی جا رہی ہے کہ ان کو دین اسلام سے ہٹا دیا جائے، دین اسلام سے پھیر دیا جائے۔ دنیا کی لالچ میں، پیسے کی لالچ میں، اور ان کے سامنے دین کو اتنا توڑ مروڑ کر کے پیش کیا جا رہا ہے، دین کی اتنی غلط، گندی اور جھوٹی تصویر پیش کی جا رہی ہے کہ آدمی کنفیوز ہو رہا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ یہ سلسلہ جو 15 دن تک یہاں پر شہداء اسلام کے عنوان سے جاری رہتا ہے، اس کی بنیاد بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کے عقائد بنیادی طور پر، ایک چیز ہے عقیدہ اور دوسری چیز ہے عمل۔ عقائد کی اصلاح جو شروع میں بیانات ہوتے ہیں 1 محرم سے 10 محرم کے بیچ میں، ان میں زیادہ تر اس بات کا زور دیا جاتا ہے کہ مسلمان اپنا عقیدہ صحیح رکھے۔ عقیدے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے جسم کے اندر دل، کیا ہے حدیث؟ الا ان فی الجسد مضغہ، جسم کے اندر ایک عضو ہے، ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ دل صحیح ہوگا تو پورا جسم صحیح رہے گا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، جب دل بگڑ جائے گا تو جسم بیکار ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آدمی نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، خیرات کرے، حقوق ادا کرے، واجبات ادا کرے، سنتیں پڑھے، نوافل پڑھے، مستحبات کرے، دین کے سارے کام کرتا رہے، لیکن اس کا عقیدہ اگر غلط ہے، یہ سارے کے سارے اعمال مٹی میں مل جائیں گے، ردی کی ٹوکری میں ڈال دیے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنیادی چیز یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو کامیابی کی شرط قرار دیا، ایمان کو کامیابی کی شرط قرار دیا۔ کیا کہا؟
والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں، انسان نقصان میں۔ نقصان سے بچنے والے کون ہیں؟ کون بچے ہوئے ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اور ایمان نام ہے اللہ کو ایک ماننا، ایمان نام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رسول برحق ماننا اور آخری رسول ماننا۔ ایمان نام ہے قیامت پر ایمان رکھنا، ایمان نام ہے اللہ کے تمام فیصلوں سے راضی ہونا جو اللہ کا فیصلہ ہے۔ اب ہمیں اچھا لگے یا برا لگے، اللہ کے فیصلے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ محرم کے مہینے میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ کا کوئی بندہ اللہ کے راستے میں شہید نہ ہوا، کوئی دن ایسا نہیں ہے۔ بدر میں شہید ہوئے، احد میں شہید ہوئے، اور اسی طریقے پر حضرات خلفائے راشدین کے مبارک زمانے میں جو جنگیں ہوئیں ان میں اللہ کے نیک بندے شہید ہوئے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ حضرت حسین شہید ہوتے ہیں، کیا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صدمہ نہیں ہوا؟ آپ کے صاحبزادے، ان کا انتقال ہوا، اور خود حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کے اندر سارے سانحوں میں، سارے حادثوں میں، ساری مصیبتوں میں اگر سب سے پہلے نمبر کی کوئی مصیبت ہے تو وہ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال، آپ کی وفات، ایسی وفات کہ آپ کے صاحبزادی کہتی ہے صبت علی مصائب لو انہا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، میرے اوپر وہ مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر وہ مصیبتیں دن پر پڑتی تو وہ دن رات ہو جاتے، یعنی ان مصیبتوں کا تحمل دن نہ کر پاتے۔ حضور کی وفات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے موت سے کم نہیں تھی۔ فاروق اعظم تو یقین ہی نہیں کر رہے تھے۔ کسی نے اگر کہا کہ محمد چلے گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا، فاروق اعظم کو تو فیصلہ اسی طرح کا ہوتا تھا۔ یقین نہیں کر رہے ہیں، فوراً صدیق اکبر کھڑے ہوتے ہیں قابو میں کرنے کے لیے کہ کوئی آدمی آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو، صبر کا دامن نہ چھوٹے۔ کیا کہتے ہیں صدیق اکبر؟ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ سن لو کہ جو محمد کا پجاری تھا اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ محمد چلے گئے۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو اللہ کا پجاری ہے وہ اس حقیقت کو سمجھے کہ اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ فاروق اعظم سن رہے ہیں، اور اس کے بعد صدیق اکبر نے یہ آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ جب یہ آیت پڑھی تو حضرت فاروق اعظم کہنے لگے ایسا لگتا ہے کہ قرآن کی یہ آیت ابھی ابھی اتر رہی ہے۔ عجیب و غریبہ، محرم کے مہینے میں حضرت امام اہل سنت حجت الاسلام والمسلمین مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
یہ سلسلہ شروع کیا، اور ان کا سلسلہ تو بڑا تفصیلی ہے، بڑا وسیع ہے۔ انہوں نے تحریر سے، مضامین نویسی سے، انہوں نے کتابوں کے ذریعے سے، زبان سے، وعظ سے لوگوں کو ظلمات سے نکال کر کے ہدایت اور روشنی کے راستے پر لا کر کے کھڑا کرنے کا کام کیا، اور جتنے کام کیے انہوں نے، ان سارے کاموں کی یہ ایک سنہری کڑی ہے 15 روزہ جلسے۔ ان میں اصلاح عقائد، اصلاح اعمال، اصلاح اخلاق، اصلاح معاشرت، دین کے جتنے بھی شعبے اور پہلو ہیں ان کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ ابھی حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب کا باقاعدہ بیان ہوگا۔ میں نے شروع میں جو بات ہر روز میں عرض کرتا ہوں، میں نے ضروری سمجھ کر کے اس وقت پیش کی۔ تلاوت کے لیے ایک بچہ، ابو ہریرہ مصطفیٰ، چلو پڑھو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما
जनाब खलील शब्बू साहब चंद अशार पढ़ेंगे। हज़रात वक्त नहीं है, मैं सिर्फ एक क़ता समात कर लें, मौका होगा फिर और सुनाएंगे बाद में। मुफ्ती साहब को बाहर जाना है, मुफ्ती साहब तशरीफ़ ले आए हैं। 4 मिसरे समात कर लें हज़रात। इस सदक़े में जिनके रब ने ये दुनिया बनाई है, दुनिया बनाई है, सदक़े में जिनके रब ने ये दुनिया बनाई है, हमने उन्हीं के नाम की महफिल सजाई है, महफिल सजाई है। उनका ही तज़किरा है दो आलम में बाद रब, दो आलम में बाद रब, उनका ही तज़किरा है ही तज़किरा है दो आलम में बाद रब, सबके लबों पे उनकी ही मिदहत सराई है, मिदहत सराई है। 4 मिसरे और पढ़ दें, पढ़िए इजाज़त। हज़रात 4 मिसरों की और इजाज़त हुई है, समात कर लें। हम अपने खानाए दिल में ग़मे शबीर रखते हैं, हम अपने खानाए दिल में ग़मे शबीर रखते हैं, हम अपने खानाए दिल में ग़मे शबीर रखते हैं। मकान छोटा सा है लेकिन बड़ी जागीर रखते हैं, उधर जालिम हजारों ने ज़ो शमशीर रखते हैं, उधर जालिम हजारों ने ज़ो शमशीर रखते हैं, इधर अल्लाह हवाले नारे तकबीर रखते हैं। अस्सलाम। हज़रत मुफ्ती साहब दामद बरकातुहुम मोहताज तारुफ बिल्कुल नहीं है लखनऊ वालों के लिए और ख़ास तौर से इन जलसों में आने वालों के लिए। बरसहा बरस से हज़रत की तशरीफ़ आवरी से हम लोग फैज़याब होते रहे हैं। मैं तो अपने बचपन से हज़रत को देख रहा हूँ, इंतहाई सादा मिजाज, मुतवाज़े तबीयत, और अगर मैं ये कहूँ तो हरगिज़ मुबालगा नहीं है कि हिंदुस्तान के चोटी के अहले इल्म लोगों में से हज़रत का शुमार है और एशिया की सबसे बड़ी इल्मी दरसगाह दारुल उलूम देवबंद के नायब मोहतमीम। ये बहुत बड़ा ओहदा है और नायब मोहतमीम होने के साथ साथ मुख्तलिफ़ उलूम और फ़नून के ऊपर इनको दस्तरस हासिल है और इस वक्त दारुल उलूम देवबंद के दौर हदीस के उस्ताद हैं। हम सब के मखदूम मोहतरम और मिल्लत इस्लामिया हिंदिया के लिए एक अबकरी और इल्मी शख्सियत
ہم سب کے مخدوم حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب دامت برکاتہم آپ حضرات کو اپنے علوم سے فیضیاب فرمائیں گے، ہم انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کرتے ہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود۔ صدق الله العلي العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ بڑھا کر مدح اصحاب پیمبر نعت احمد میں، بڑھا کر مدح اصحاب پیمبر نعت احمد میں رسول پاک کی مدحت کی ہم تکمیل کرتے ہیں۔ حضرت صدر جلسہ، معزز اور محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانان ملت، اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو ملک کے اس عظیم ترین، عظیم الشان اجلاس میں شریک ہونے کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ پورے ہندوستان میں اس اجلاس کی کوئی نظیر نہیں، اتنے عرصے سے مسلسل چل رہا ہے۔ لاک ڈاؤن لگا تو آن لائن چلا، اس میں بھی بند نہیں ہوا۔ بہرحال یہ مقبول ترین جلسوں میں ہے۔ میں 2-3 دن سے امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور بے پناہ بدلہ ان کو نصیب فرمائے، ان کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ ابھی حیدرآباد میں تھا، سلطان پور میں، اور جہاں بھی گیا پتہ نہیں بہت یاد آئے، مجھے بہت یاد آئے۔ میں نے آج کے فتنوں کو جو دیکھا، خطرناک فتنے، ان فتنوں میں مولانا نے سینہ سپر ہو کر اور جان پر کھیل کر، اس لیے کہ جس فرقے کا سامنا تھا بڑا خونخوار فرقہ ہے، پورے فرقہ ہے، لیکن مولانا نے بڑی جمع مردی کے ساتھ، ہمت مردانہ کے ساتھ مقابلہ کیا اور ایک فضا بنا دی۔ جو خلط ملط کا ماحول تھا اور جو اشتباہ تھا حق و باطل کا، مولانا نے اس حق و باطل کے اشتباہ کو ختم کر دیا، حق کو حق اور باطل کو باطل کر دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ مولانا کی قبر کو نور سے بھر دے، اور مدح صحابہ کے سلسلے میں جو حساسیت، جو عظمت
اور جو شان حضرت کے خانوادے کے اندر پائی جا رہی ہے وہ ملک میں کہیں نہیں پائی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس خانوادے کو اسی طرح سے سرسبز و شاداب رکھے اور ان سے دین کی خدمات لیتا رہے اور اس سلسلے کو اللہ تبارک تعالیٰ آگے بڑھاتا رہے۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ ساتھ بڑی تفصیل سے صحابہ کی سیرت بیان کی ہے۔ حضور کی سیرت پتہ چلا ہمارے نبی کی سیرت مکمل ہی نہیں ہو سکتی، ہمارے نبی کے کارنامے مکمل کھل کر سامنے ہی نہیں آ سکتے جب تک کہ صحابہ کرام کے کارنامے کھل کر سامنے نہ آئیں۔ اس لیے کہ حضور نے کیا کیا، حضور نے بنایا کیا، حضور نے تبدیلی کیا پیدا کی، اللہ کے پیغام سے عالم میں انقلاب کیا پیدا کیا، اس کی سب سے بڑی نظیر حضور کے تربیت یافتہ صحابہ کرام نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، حضور کی تربیت دیکھیے، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ دوستو ایک صاحب کہتے ہیں، غلط بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور کو یہ کامیابی نہ ملتی اگر ابو بکر و عمر جیسے لوگ حضور کو نہ ملے ہوتے۔ ہم کہتے ہیں ابو بکر اور عمر کو ایک کامیابی نہیں ملتی جب تک کہ حضور کا دامن تربیت ان کو نہ ملتا۔ دوستو یہ حضور کے بنائے ہوئے لوگ ہیں، ان پر حضور پاک کا احسان ہے، یہ حضور کے جلوہ ہیں، حضور کی ادائیں ہیں اور حضور کی ہدایت کا کرشمہ ہے صحابہ کرام۔ دوستو ان پر اللہ کے رسول کا سب سے زیادہ احسان ہے۔ چنانچہ اس کائنات میں حضور پاک کے فیض سے سب سے زیادہ جو منور ہوئی شخصیت، حضور نے اللہ سے جو کمالات لیے، اللہ سے جو کلام لیا، اللہ کی جو باتیں لی، اللہ کی جو ہدایتیں لی، ان ساری باتوں کو، ساری ہدایتوں کو، سارے کمالات کو حضور نے مکمل طور پر اگر کسی شخصیت کے اندر منتقل کیا تو وہ صدیق اکبر کی شخصیت ہے۔ دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، اللہ جو میرے دل میں ڈالتا ہے میں ابو بکر کے دل میں ڈال دیتا ہوں، اللہ جو میرے دل میں ڈالتا ہے میں ابو بکر کے دل میں ڈال دیتا ہوں۔ دوستو حضور کو ابو بکر کو پڑھے بغیر، عمر کو پڑھے بغیر، عثمان و علی کو پڑھے بغیر، 1,24,000 صحابہ کرام کو پڑھے بغیر ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور حضور کی عظمتوں کا سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہوگا۔ اس لیے کہ کوئی بڑے سے بڑا ہو، پوچھا جاتا اس کی کتاب کیا ہے، بڑے سے بڑا اس کے شاگرد کون ہیں، تو دوستو ہمارے حضور کی کتاب بھی یہی صحابہ کرام ہیں اور ہمارے حضور کے شاگرد بھی یہی صحابہ کرام ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی شخصیت کو حضور کی شخصیت میں ایسا ضم کر دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا آئینہ بن گئے۔ ہمارے حضور پر وحی اترتی ہے، اللہ کا کلام اترتا ہے، جبریل اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضور فرماتے ہیں میری امت میں اگر کوئی محدث ہے، محدث تو بہت ہوتے ہیں لیکن میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے، اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ محدث اس کو کہتے ہیں جس کے دل میں ملائے اعلیٰ سے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے باتیں ڈالی جاتی ہیں، وہی نہیں آتی، جبریل نہیں آتے، لیکن اللہ کی طرف سے ان کے سینے میں باتیں ڈال دی جاتی ہیں، اس کو محدث کہتے ہیں۔ دوستو حضرت فاروق اعظم خود حضور فرماتے ہیں میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر فاروق ہیں، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ غیب سے باتیں ڈال دیتے ہیں۔ غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کو عظیم فتح ہوئی اور کفر کے 70 بڑے بڑے رہنما گرفتار ہو گئے، بہت بڑے بڑے گرفتار ہوئے، تو بہت سارے تو کافر کردار تک پہنچا دیے گئے اور جو گرفتار ہوئے بھی بہت بڑے تھے۔ اب صحابہ کرام میں مشورہ ہوا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یہ اتنے لوگ ہیں ایمان لائیں گے بعد میں صحیح ہو جائیں گے، ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، ان میں سے ایک ایک کو قتل کیا جائے، ایک ایک کو قتل کیا جائے اور
حضور اپنے چچا کو اور میں اپنے ماموں کو اور رشتہ داروں کو دے دیا جائے کہ اپنے رشتہ دار کو قتل کرے. حضرت عمر کی یہ رائے تھی دوستو. لیکن جو حضرت ابوبکر کی رائے تھی وہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو ترجیح دیا اور فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا. قرآن کریم کی آیت اتری فلولا سبق من اللہ کتاب، اگر اللہ کا فیصلہ نہ ہوتا تو جو کچھ تم نے لیا ہے اللہ کی طرف سے تم پر عذاب آ جاتا ہے. فیصلہ کیا ہے؟ فیصلہ یہ ہے اجتہادی غلطی معاف ہے، اور فیصلہ یہ بھی ہے کہ بدریین کچھ بھی کریں ان کو سزا نہیں دی جا سکتی. کچھ بھی کریں، یہ اتنے لاڈلے ہو گئے ہیں، اتنے پیارے ہو گئے ہیں، اتنے نازک موڑ پر دین کے کام آئے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اپنی رضا کی جو کیا ہے وہ بھی، جو کر رہے ہیں وہ بھی، اور جو آئندہ کریں گے اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کی ان کو سند دے دیا. ان سے کبھی مواخذہ کرے گا ہی نہیں. دوستو حضرت عمر ہی کی رائے اللہ تبارک تعالیٰ نے ترجیح دی. اسی طرح سے مدینے میں ابھی پردے کا حکم نہیں ہے، ابھی مرد اور عورت ایک دوسرے سے پردہ نہیں کرتی، جو پہلے سے چلا آ رہا اسی کے مطابق ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے گھر آتے ہیں، کہتے ہیں ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیجیے. آپ کے گھر میں فاسق فاجر ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیجیے. حضرت زینب بولی اے عمر تو ہمارے حکم پر، ہمارے گھر پر حکمرانی کرنے آیا؟ تو ہمارے گھر پر حکمرانی کرنے آیا؟ ہمارے گھر میں قرآن کی آیتیں اترتی ہیں اور تو ہمارے گھر کے بارے میں مشورہ دینے آیا؟ حضرت زینب نے کہا. ابھی یہ زینب کہہ کے فارغ ہوئی تب تک اللہ تعالیٰ کا حکم آتا اذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب. فوراً حجاب کا حکم آ گیا. جب تم جو ہے کوئی کسی بھی چیز کا سوال کرو مرد عورت تو فاسألوہن من وراء حجاب، عورتوں سے سوال کرو پردے کے پیچھے. پردے کا حکم آ گیا. کس کی رائے کے مطابق، کس کی پسند کے مطابق، کس کے مشورے کے مطابق؟ دنیا کے اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. آج پوری دنیا میں جو پردہ ہو رہا ہے، عورتیں عفت و عصمت کی زندگی گزار رہی ہیں اور پردے کی وجہ سے غلط نگاہوں سے محفوظ ہو رہی ہیں. دوستو یہ سب کا سب ثواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی سلسلے کے بانی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خواب دیکھا. خواب میں اللہ کے رسول نے یہ دیکھا کہ مجھے دودھ پیش کیا. دودھ کا خواب بہت اچھا ہوتا. دودھ اگر خواب میں آپ دیکھیں تو بہت مبارک خواب ہے، خیر و برکت ملے گی انشاءاللہ. جب دیکھیے تو دودھ ہی کا دیکھا کیجئے خواب. جب دیکھیے تو دودھ ہی کا خواب دیکھا کیجئے. بہرحال جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مجھے خواب میں دودھ پیش کیا گیا، اور حضور کہتے ہیں میں نے سیراب ہو کر پیا. اتنا سیراب ہو کر پیا کہ انگلیوں کے پوروں سے، ناخنوں سے سیرابی ظاہر ہو رہی تھی. اتنا میں سیراب ہو گیا. اس کے بعد دودھ بچ گیا، میں نے عمر فاروق کو دے دیا دودھ. کسی اور کو نہیں. کس کو دیا؟ عمر فاروق کو دودھ دے دیا. حضرات صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی تعبیر علم ہے. اس کی تعبیر علم ہے. دوستو حضور کے علم میں، حضور کے خواب میں حضرت عمر کا علم دکھایا گیا. اس سے حضرت عمر کی شان کا اور علم کی شان کا اندازہ ہوتا. اسی طرح سے ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میرے سامنے لوگ پیش ہیں. کسی کی قمیض سینے تک ہے، کسی کی ناف تک ہے، کسی کی اور نیچے ہے، کسی کی ران تک ہے، کسی کی گھٹنے تک، کسی کے ٹخنے تک. لیکن جب عمر پیش کیے گئے تو ان کا کپڑا زمین تک پھیلا ہوا، زمین تک پہنچا ہوا، زمین پر گھسٹ رہا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین. اس خواب کی تعبیر ہے دین. یعنی اور لوگوں کے مقابلے میں حضرت عمر کا دین بہت طویل ہے، بہت پھیلا ہوا ہے، بہت زیادہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں حضرت عمر کے دین کی کیفیت کو دکھایا. حضور کتنا خوشی ہوں گے. حضرت عمر کا یہ دین، حضرت عمر کا یہ علم،
یہ سب فیض اور صدقہ ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اگر حضور نہ آتے تو یہ علم ملتا ان کو؟ حضور نہ کا فیض نہ ہوتا، تربیت نہ ہوتی، صحبت نہ ہوتی، تو یہ دین ملتا ان کو؟ تو یہ علم اور دین یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے. دوستو، ایک دن اللہ کے رسول اپنے گھر میں تشریف فرما تھے اور کچھ خاندان کی عورتیں جو محرم تھیں وہ آئیں، اور کچھ گفتگو میں بعض عورتیں بڑی جو ہے جب بڑی قریبی ہوتی ہیں تو دراصل زور زور سے بھی بولتی ہیں، تو وہ عورتیں کچھ زور زور سے بول رہی تھی. اتنے میں حضرت عمر آ گئے. وہ ساری کی ساری عورتیں اٹھ کر پردے میں جا کر چھپ گئی، پردے میں جا کر چھپ گئی. حضرت عمر آئے تو وہ تو عورتیں وہاں سے اٹھ چکی تھیں. حضور مسکرا رہے تھے. حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول آپ کو اللہ اسی طرح سے مسکراتا رکھے، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ ہنسنے کی وجہ فرما دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ عورتیں تیز تیز بول رہی تھیں، اور جب تمہاری آواز سنی تم نے اجازت مانگی یہ سب کے سب پردے میں چھپ گئی. حضرت عمر ان عورتوں کو خطاب کر کہتے یا عدوات اللہ، اے اللہ کی دشمن عورتوں، تم حضور سے نہیں ڈرتی ہو، مجھ سے ڈرتی ہو. تم حضور سے نہیں ڈرتی اور مجھ سے ڈرتی ہو. تو عورتوں نے اندر سے جواب دیا انت اغلظ و افض، تم سخت دل ہو، تم زیادہ تیز مزاج ہو، اس لیے ہم تم سے ڈرتے ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا عمر جو ہے میں نے دیکھا ہے، میں دیکھتا ہوں تم جس گلی سے گزرتے ہو شیطان اس گلی کو چھوڑ دیتا. تم جس گلی سے گزرتے ہو شیطان اس گلی کو چھوڑ دیتا ہے. کاش کہ حضرت عمر لکھنؤ بھی آ گئے ہوتے، لکھنؤ بھی آ گئے ہوتے تو شیطان لکھنؤ کو چھوڑ دیتا، یہ سارے فتنے ہی نہ ہوتے، اور 108 سال سے مدح صحابہ کا جلسہ کرنے کی ضرورت ہی نہ پیش آتی. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم جس گلی سے گزرتے ہو، جس راستے سے گزرتے ہو شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے. یہ جلال ہے، یہ شان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. دوستو، میں آپ کو بتاؤں ہمارے دین میں صحابہ کی اہمیت کیا ہے. بزرگوں نے مثال دیا ہے کہ اسلام ایک گھر کی طرح ہے، اسلام ایک گھر کی طرح ہے. صحابہ کرام اس گھر کا دروازہ ہیں، اور حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر کے پردہ ہیں. گھر اسلام ہے، دروازہ صحابہ کرام ہیں، اور اس کے پردہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. چنانچہ علماء لکھتے ہیں کہ اسلام کے پردہ ہیں حضرت معاویہ. اگر کوئی حضرت معاویہ پر جرأت کرتا ہے اور حضرت معاویہ کی شان میں تخفیف اور توہین کرتا ہے، حضرت معاویہ کی عزت پر حملہ کرتا ہے، تو سمجھو اسلام کے پردے کو چاک کر رہا ہے. وہ اسلام کے پردے کو چاک کر رہا ہے. چنانچہ حضرت معاویہ کی شان، پہلے شان سنیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار، ترمذی اٹھا کے دیکھی حدیث کی صحیح کتابوں میں سے ترمذی، بار بار حضور دعا دے رہے ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ اس معاویہ کو ہادی بھی بنائیے، مہدی بھی بنائیے، اور وحدی بھی، اور اس کے ذریعے دنیا کو ہدایت نصیب فرمائیے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو قرآن سکھائیے. حضور دعا دے رہے ہیں. اور حساب سکھائیے. حساب کیوں سکھانا ہے؟ اس لیے کہ حضور کو معلوم ہے کہ ایک زمانے میں یہ مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے، ایک زمانے میں یہ مسلمانوں کے امیر ہوں گے. جو امیر ہوگا اس صدقات، خیرات، غنیمت تقسیم کرنے میں حساب کی ضرورت پڑے گی. وقہ العذاب، اور اے اللہ اس کو عذاب سے بچائیے، اس کو عذاب سے بچائیے. حضور کی یہ دعا ہے. جب حضور نے اتنی جامع دعائیں دی ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر کس کی جرأت ہے، کس کا جگر گردہ ہے، کس کے خون میں طاقت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی اور بدتمیزی کرے. جو حضرت معاویہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، من اراد معاویہ اراد صحابہ، جو معاویہ کو برا بھلا کہنے کا ارادہ کرتا ہے وہ سارے صحابہ کو برا بھلا کہنے کا ارادہ کرتا ہے. وہ دروازہ ہیں، وہ پردہ ہیں.
मुआविया तो सितरुल असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मुआविया सहाबे किराम की इज्जत का पर्दा है। फमन इस तरह अलैहा, जो उर्स पर जुरत करेगा वो सारे सहाबा पर और सारे इस्लाम पर जुरत करेगा। दोस्तों, हमको एक एक सहाबी से मोहब्बत करना है। अल्हम्दुलिल्लाह लखनऊ के अवाम और लखनऊ के उलमा बहुत हसास हैं, और जो सहाबे किराम की शान में गुस्ताखी करता है, चाहे वो कितना भी तुर्रम खान हो, उसको लखनऊ के अवाम छोड़ देते हैं, उसको घास भी नहीं डालते हैं, दरखुरे इतना भी नहीं समझते हैं, और जो है वो अपने सारे कमालात को लेकर यूं ही फिरते हैं मीर खार, कोई पूछता नहीं। इस आशिकी में, इस फासिकी में इज्जत सादात भी गई, इस फासिकी में इज्जत सादात भी गई। दोस्तों, जो हजरत मुआविया की इज्जत नहीं करेगा, किसी एक सहाबी की इज्जत नहीं करेगा, उसको अल्लाह ताला इज्जत देंगे ही नहीं। अला इन्नल इज्जत लिल्लाही वली रसूलिही वलिल मोमिनीन, इज्जत अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह के रसूल के पास इज्जत है, वलिल मोमिनीन, और मोमिनीन के पास इज्जत है। बताओ, सारे सहाबा मोमिनीन में सबसे पहले हैं कि नहीं हैं? तो इज्जत किसके पास है? सहाबा के पास। इज्जत किसको मिली है? सहाबा को मिली है। जो उनकी इज्जत पर हमला करेगा वो अपनी इज्जत की खैर मनाए। अल्लाह ताला हम सब को इन सहाबे कराम की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। एक दिन हजरत मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के पास बैठे हुए थे, एक पहलवान आ गया। पहलवान बेअदब होते हैं, अखाड़े में ज़िंदगी गुजरती है, मकतब में नहीं जाते हैं। तो वो आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है, ऐसे हाथ उठा कर, अल्लाह के रसूल मुझसे कुश्ती लड़ लीजिए। हुजूर शर्म हया के मुजस्समा, हुजूर सर गर्दन झुकाए हुए बैठे, कुछ जवाब। दोबारा कहता, तीसरी दफा जब कहा तो हजरत मुआविया खड़े हो गए और कहने लगे, अल्लाह के दुश्मन आप पहले मुझसे लड़ ले, अरे अल्लाह के दुश्मन आज सबसे पहले मुझसे लड़ ले। हुजूर इतना खुश हुए, इतना खुश हुए, कहने लगे, अल्लाह इस मुआविया को कभी मगलूब न कीजिएगा, इस मुआविया को कभी मगलूब न कीजिएगा। दोस्तों, ये दुआ का नतीजा है। जो जंगे जमल हुई, जंगे सिफ़ीन हुई, जिसमें एक तरफ हजरत मुआविया हैं और दूसरी तरफ और भी लोग हैं, और दोनों तरफ बड़े बड़े सहाबा हैं। 4-4 हज़ार सहाबा हजरत मुआविया के साथ हैं, उतने ही हजरत अली के साथ हैं, बराबर की तादाद है। दोस्तों, जो है हुजूर ने जो दुआ दी थी, ऐ अल्लाह इस मुआविया को कभी मगलूब न कीजिएगा। तो अहले सुन्नत वल जमात तो कहते हैं, जंग में हक पर अहले हजरत अली थे, और ख़तए इज्तिहादी जिस पर गुनाह नहीं मिलता, एक सवाब मिलता है, उसमें हजरत मुआविया थे। लेकिन याद रखो, ख़तए इज्तिहादी के बावजूद भी हजरत मुआविया पर हुजूर की दुआ का असर ये था कि हजरत मुआविया मगलूब नहीं हुए, हजरत मुआविया मगलूब नहीं हुए। हुजूर ने दुआ दी थी, अल्लाह इस मुआविया को कभी मगलूब न कीजिएगा। चुनांचे उस दुआ का नतीजा, हजरत मुआविया बच्चे थे, सर बहुत बड़ा था, सर सरदार का बड़ा होता। उनकी अम्मा वो कहने लगी, मेरे बेटे का सर बड़ा है, ये अपने खानदान का सरदार बनेगा। उनके बाप हजरत सुफियान कहने लगे, मैं इसे रोऊं अगर सिर्फ खानदान का, ये पूरी कौम का सरदार बनेगा। मैं कहता हूं, न खानदान न पूरी कौम, बल्कि सारे आलम इस्लाम के सरदार बने 20 साल तक। कितने साल तक रहे? 20 साल तक। पूरी दुनिया में मुसलमानों का सैयदना हजरत मुआविया के अलावा कोई खलीफा नहीं था। जब सैयदना हजरत हसन ने उनसे सुलह कर ली, सैयदना हसन ने खिलाफत उनके हाथ में दे दी, तो सारे आलम इस्लाम के तनहा खलीफा थे हजरत मुआविया, 20 साल तक खलीफा थे। और मैं कहता हूँ कि कोई फितना भी नहीं आया, कोई फितना भी नहीं आया, इतने सख्त थे कि सारे फितने डरते थे। कहते हैं जिस साल हजरत हसन ने सुलह करके खिलाफत हजरत मुआविया को दे दी, तो उस साल को मुसलमानों ने जो है आमुल इज्तिमा, मुसलमानों की इज्तिमाइयत का साल करार दिया, मुसलमानों के एक जाई और इत्तेहाद का साल हुआ, और उसके बाद 20 साल तक मुसलमान इत्तेहाद के साथ रहे। यह सैयदना हजरत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु की बसीरत थी। मैं हजरत हसन को इमाम मानने वालों से कहता हूँ कि जब हजरत हसन ने सुलह कर ली हजरत मुआविया से, तो तुम क्यों नहीं करते? जब तुम्हारे इमाम ने सुलह कर ली तो तुम क्यों नहीं करते हो? एक दफ़े सफ़र में जा रहा था तो एक साहब मिले, लखनऊ ही के रहे होंगे,
मुजतहिद टाइप के लग रहे थे। मैंने कहा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत पर जब हज़रत अली ने बैत कर लिया, उनके खिलाफत को हज़रत अली ने तस्लीम कर लिया और उनकी रहनुमाई में जिहाद करना शुरू किया और उनके ज़माने में जो माल गनीमत मिलता था उसमें हिस्सा लगाना लेना शुरू किया, तो आप क्यों बिदक रहे हो और आप क्यों नहीं जो है खिलाफत को तस्लीम करते और आप क्यों नहीं उनकी खिलाफत को मानते? ये बात हो ही रही थी, तब तक गाड़ी रुक गई एक स्टेशन पर। कहने लगे मेरा स्टेशन यही है, कहने लगे मेरा स्टेशन यही है। बेचारे ने मारे डर के कि क्या जवाब दे, जवाब है ही नहीं। पूरी इनकी पूरी दुनिया मिलकर, पूरी कायनात मिलकर, पूरा तबका मिलकर जवाब दे तो सिर्फ अगर जवाब देंगे तो यही कहेंगे हज़रत अली ने तकिया कर लिया था। क्या कर लिया था? तकिया कर लिया था। हमने कहा कौन सी मुसीबत है, किस डर से? हज़रत अली तो शेर खुदा है। यही लखनऊ का एक कहता है, अय अली तुमको शहे अर्दो समा होना है। हम इसको नहीं मानते, लेकिन वो अली को इतना मानता है, वो कहता है अय अली तुमको शहे अर्दो समा होना है, अर्श के दिल में तुम्हें जलवा फशा होना है। और फिर कहता है हम तो कहते हैं फ़कत नफ्स पैगंबर ही तुम्हें, अय मेरी जान तुम्हें अब तो खुदा होना है, अय मेरी जान तुम्हें अब तो खुदा होना। अब बताओ ये अंदाज है, मोहब्बत है? अपने बाप से कह दो अय मेरी जान, अच्छा लगेगा? अपने बाप से कह दो अय मेरी जान, अय मेरे लख्ते जिगर। तो हज़रत अली का बेअदबी भी कर रहा है और शान भी बढ़ा रहा है। बहरहाल जिसको खुदा तक मानने के लिए तैयार है, पैगंबर से भी आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, उसको इतना बुज़दिल मान रहा है एक तरफ कि डर की वजह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की हाथ पर उन्होंने बैत कर लिया। दोस्तों ये बात समझ में आने वाली नहीं, हक समझा, रसूल पाक का जानशीन समझा। चुनांचे हज़रत अली से पूछा आपने हज़रत अबू बकर के हाथ पर क्यों बैत किया? तो कहा जिसको अल्लाह के रसूल ने हम सब की मौजूदगी में नमाज की इमामत के लिए सबसे आगे बढ़ाया था, तो हमने मुसलमानों की क़यादत के लिए भी उसको सबसे आगे बढ़ा दिया। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मक़ूला है। जब हुज़ूर हज़रत अली फरमा रहे नमाज, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार हुए और मस्जिद में नहीं आने की ताकत रही, तो हज़रत आयशा से कहा कि अपने बाप अबू बकर से कहो फल मुर अबा बकरिन फल युसल्ली बिन्नास, अबू बकर से कहो लोगों को नमाज पढ़ाएं। तो हज़रत आयशा कहने लगी मेरे बाप बड़े रक़ीक़ुल क़ल्ब है, आपकी जगह पर मुसल्ले पर जाएंगे तो अपने दिल पर काबू नहीं रख पाएंगे और वो बेताब हो, बेकरार हो जाएंगे, लड़खड़ा जाएंगे, इसलिए आप उमर से कहिए कि वो नमाज पढ़ाएं। हुजूर ने कहा अंतुन्न सवाहिबु यूसुफ, तुम वही औरतें हो जो हज़रत यूसुफ को बहकाना चाह रही थी। बहरहाल मैं जो कह रहा हूँ करो। चुनांचे हज़रत अबू बकर ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह पर नमाज पढ़ाते हैं। किसी शायर ने, शाहनामे इस्लाम वाले ने बड़ा अच्छा कहा है, जनाबे सरवरे कौनैन अब मस्जिद ना आते थे, जनाबे सरवरे कौनैन अब मस्जिद ना आते थे, नमाज अब हज़रत सिद्दीक़ अकबर ही पढ़ाते थे। हुजूर की मौजूदगी में नमाज पढ़ाना मामूली बात नहीं है दोस्तों। नमाज के लिए बढ़ा देना इस बात की दलील है कि खिलाफत के, अभी मैं ट्रेन से बैठा था, एक साहब टेप खोले हुए थे और वो कहीं मजलिस पढ़ने जा रहे थे और उस पर वो कह रहे थे फिर भी जनाब को खिलाफत का शौक़ है। हज़रत अबू बकर पर चोट कर रहे थे, फिर भी जनाब को खिलाफत का शौक़ है। मैं कहता हूँ तुमने पढ़ाई नहीं है तारीख़, तुमने इस्लाम की तारीख का एक हर्फ भी नहीं पढ़ा है। सहाबे किराम और खुलफाए राशिदीन के तारीख के एक हर्फ से भी आशना नहीं। सिद्दीक़ अकबर ने कभी खिलाफत तलब नहीं की, कभी खिलाफत। जिस दिन खलीफा हुए ज़बरदस्ती हज़रत उमर ने हाथ खींचकर उनके हाथ पर बैत कर लिया। दोस्तों मिंबर पर बैठे और कहा मैंने न ज़ाहिरन खिलाफत तलब की थी न बातिनन खिलाफत तलब की थी, मैंने खिलाफत के लिए दुआ भी नहीं की थी और ज़ाहिरी तौर पर भी कोई तरकीब नहीं की थी, लेकिन ऐ मुसलमानों तुमने मुझको अपना खलीफा बना लिया है तो याद रखो अब तुम में सबसे ताकतवर से ताकतवर जो होगा, अगर मैं उससे गरीब का हक न ले लूँ तो कहना, और जो कमज़ोर से कमज़ोर होगा उसका हक न दिला दूँ तो कहना। दोस्तों ऐसा जुरात का 2-3 मिनट का खुतबा है और ऐसा जुरात का खुतबा है, उसमें यह भी कहा मैंने कभी खिलाफत तलब नहीं की थी, लेकिन जब मुझे मुसलमानों का खलीफा बना दिया गया है तो इंशाअल्लाह उसका हक अदा करूँगा। और दोस्तों 2.5 साल में खिलाफत का हक अदा करके रख दिया।
خلافت کا حق، پورے اسلام کی شان. میں آپ سے بتاؤں، میرا وقت کم رہ گیا، ابھی تو ہے 10 منٹ، مجھے بتا دیجیے. 10 منٹ میں تو اس واقعے سے انشاءاللہ نمٹ لیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شیطان نے بڑی ترکیبیں کی، بڑی کوشش کی. اتنا زور شیطان نے، جب سے شیطان پیدا ہوا کبھی نہیں لگایا اس نے جتنا حضور کے وصال کے بعد. اس لیے کہ حضور کے آنے سے شیطان کی کمر ٹوٹ گئی اور پورے عرب میں شرک کا جنازہ نکل گیا. تو اب شیطان کوشش یہ کر رہا تھا کہ حضور کے جانے کے بعد میں پورے عرب میں پھر شرک کا بول بالا کر دوں. چنانچہ بہت سارے قبائل کو اس نے بہکایا اور قبائل مرتد ہونا شروع ہو گئے. کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا. اور اسی طرح سے شام کے لشکر سرحد پر شرحبیل نام کا جو بادشاہ تھا، جس نے حضور کے قاصد کو قتل کرایا تھا، حضور نے اس سے لڑنے کے لیے حضرت اسامہ ابن زید کا لشکر تیار کر دیا تھا. ابھی لشکر تھوڑی دور مدینے سے باہر گیا تھا، حضور کا وصال ہو گیا، وہ لشکر جنازے میں شریک ہونے کے لیے واپس آ گیا. صدیق اکبر خلیفہ ہوتے ہی پہلا آرڈر دیتے ہیں کہ وہ لشکر جائے. 3000 کا وہ لشکر ہے، وہ جائے. اور پھر چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں، جہاں جہاں لوگ مرتد ہوئے تھے وہاں ٹکڑیوں کو بھیجنا شروع کر دیا. اور مدینے میں بڑی ہلچل تھی کہ ابھی حضور کا وصال ہوا، طرح طرح کے فتنے ہیں. 3000 کا لشکر ادھر شام چلا جائے گا اور یہ چھوٹے چھوٹے لشکر مدینے سے باہر چلے جائیں گے، تو مدینے کا کیا ہوگا؟ عورتوں کی عزت کا کیا؟ ازواج مطہرات کی عزت کا مسئلہ ہے، اور جو ہے مسلمان اور اسلام کی عزت کا مسئلہ ہے. اس لیے مدینے میں ذرا کھلبل، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. لوگوں نے حضرت عمر سے کہا آپ جائیے حضرت ابو بکر سے بات کیجئے. حضرت عمر آتے ہیں، کہتے ہیں یا خلیفۃ رسول اللہ ترفق بالناس ورحم، آپ لوگوں سے نرمی کا اور رحم کا معاملہ کیجئے، اتنے بڑے لشکر کو باہر نہ بھیجیے. حضور صدیق اکبر کو جلال آ گیا، وہ کہنے لگے جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام. جاہلیت میں بڑے بہادر بنتے تھے اور اسلام میں بزدل ہو گئے. حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں. اب ذرا اس سے جرأت صدیقی کا اندازہ لگائی وہ کہاں پہنچی ہوئی ہے. لوگوں سے آ کر حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ڈانٹ پھلوائی تم لوگوں نے. پھر حضرت علی آئے، حضرت علی نے بھی وہی بات کہی جو حضرت عمر نے کہی. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا سنو علی، اگر کوئی نہیں جائے گا میں جاؤں گا تنہا. چنانچہ کہا میری اونٹنی لاؤ. اونٹنی منگوائی اور اونٹنی پر بیٹھ گئے اور اونٹنی کو ایڑ لگا دیا کہ چلو میں تنہا جاتا ہوں لڑنے کے لیے. دوستو حضرت علی نے لگام پکڑ لیا اونٹنی کی اور کہا آپ کی حکم عدولی مقصود نہیں ہے، آپ جو حکم دیں گے سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، آپ جو حکم دیں گے ہم اس کو بجا کرنے کے لیے تیار ہیں. دوستو پھر یہ لشکر گئے. میں آپ کو نتیجہ بتاؤں، یہ اسامہ والا لشکر جو 3000 کی تعداد میں تھا، جو بہت بڑے لاکھوں کے لشکر کو تہو بالا کر کے آ گیا، ختم کر کے آ گیا، شرحبیل کے ملک کا خاتمہ کر دیا. یہ جو ہے کامیابی کے ساتھ واپس آیا. اور جو ٹکڑیاں بھیجی تھی مرتدین اور مانعین زکوٰۃ کے لیے، وہ ساری ٹکڑیاں کامیاب ہو کر آ رہی ہیں. کوئی جو جس علاقے میں گیا ہے مرتدین کے ارتداد کو ختم کر کے انہیں دامن اسلام میں داخل کر کے واپس آ رہا. مانعین زکوٰۃ لے کر واپس آ رہے ہیں. دوستو مدینے میں ایک عجیب خوشی کا ماحول ہو گیا. حضرت ابو ہریرہ تو بے خود ہو گئے، وہ کہنے لگے قام فی الردۃ مقام الانبیاء. ابو بکر صدیق ردت کے زمانے میں نبیوں کے مقام پر کھڑے تھے. جب مردد ہو گئے نبیوں کے 6 سال کے اندر، 6 مہینے کے اندر سارے فتنے ختم ہو گئے. 4 لوگوں نے نبوت کا وہ بھی ختم ہو گئے، اور شرحبیل کا لشکر ختم ہو گیا، مرتدین ختم ہو گئے، مانعین زکوٰۃ ختم ہو گئے. سارے فتنے 6 مہینے کے اندر ختم ہو گئے. بعد غیر مسلم جو اسلام کی تاریخ پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں حیرت ہے، اتنے بڑے بڑے فتنے 6 مہینے میں ختم ہو گئے. ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی حیرت نہیں ہے. یہ اس شخص کی عظمت ہے اور اس شخص کا کارنامہ ہے جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر میں اللہ کے بعد کسی کو جگری دوست بناتا تو لاتخذت ابا بکر، ابو بکر کو بناتا. اور حضور نے فرمایا میرے اوپر جتنے لوگوں کا احسان ہے سب کے احسان کا میں نے بدلہ دے دیا، مگر ابو بکر کے احسانوں کا میں بدلہ نہیں دے سکتا. یہ ابو بکر کی شان ہے. انہوں نے دین کو
اپنا اثاثہ، اپنی جائیداد کی جو حفاظت ہے وہ تو بالائے طاق ہے، لیکن اسلام کی حفاظت کو اپنی ہر چیز پر انہوں نے ترجیح دے دیا۔ دوستو، یہ صحابہ کرام کی شان ہے۔ میں اس جلسے میں اس لیے آتا ہوں کہ میرے ایمان میں اضافہ ہو، میرے ایمان میں صحابہ کرام کے ذکر کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین معہو، جو حضور کے ساتھ ہیں۔ علماء نے، بعد عالم نے بڑی اچھی تفسیر کی، معہو سے مراد ابو بکر صدیق ہیں، اشداء علی الکفار عمر فاروق ہیں، رحماء بینہم عثمان غنی ہیں، اور تراہم رکعن سجدہ یہ حضرت علی ہیں، اور سیماہم فی وجوہہم ان کی چمک ان کے چہرے پر ہے، یہ سارے صحابہ کرام ہیں، یہ سارے صحابہ کرام ہیں۔ ان کی علامت ہے، ان کی پہچان ہے چہرے کی چمک و دمک۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جو چہرے کی چمک کا خالق ہے، جو چہرے کی چمک کا مالک ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ کرام سے زیادہ کسی کے چہرے چمکتے ہی نہیں ہیں۔ دوستو، میں آپ سے بتاؤں آخری بات، جو صحابہ کرام کو نہیں مانتا اس کا بھی چہرہ دیکھیے گا، اس کا بھی چہرہ دیکھیے گا۔ جو صحابہ کرام کا چہرہ قرآن میں دیکھیے، اور صحابہ کرام کے نہ ماننے والوں کا چہرہ لکھنؤ میں دیکھیے۔ صحابہ کرام کے نہ ماننے والوں کا چہرہ لکھنؤ میں دیکھیے۔ عجیب بات ہوتی ہے، عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ ایک عارف کامل کا قول ہے کہ ایک ایمان کا نور ہوتا ہے، ایک انسانیت کا نور ہوتا ہے۔ ایمان کا نور تو مومنین کے چہرے پر ہے، اور انسانیت کا جو نور ہے وہ کافروں کے چہرے پر بھی، وہ بھی انسان ہے، لیکن ان کے چہرے پر نہ ایمان کا نور ہوتا ہے نہ انسانیت کا نور ہوتا ہے۔ یہ سارے نوروں سے من لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، جس کے لیے اللہ ہی نور نہ بنائے اس کے لیے نور ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ معاف کیجئے گا، اب کبھی آؤں گا تو اور ٹائم لے کر آؤں گا انشاءاللہ۔ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہ، اس وقت آپ حضرات کے سامنے بہت قیمتی اور ضروری باتیں بیان فرمائی۔ 2-3 منٹ کے لیے آپ لوگ بیٹھ جائیے، مفتی صاحب کا سفر ہے اور ان کی گاڑی میں تاخیر نہ ہونا چاہیے، اس لیے آپ حضرات بیٹھ جائیے، میں دعا کراؤں گا اور کل کے لیے اعلان کر لوں گا۔ جائیے نہیں، آپ لوگ بیٹھ جائیے۔ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے اس وقت آپ کے سامنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا صحابہ اکرام سے جو تعلق اور رشتہ ہے اور جو ہمارا عقیدہ ہے وہ قرآن اور حدیث کی بنیاد پر ہے۔ اور ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اس آیت کی تفسیر مجھے نہیں بیان کرنی ہے، بس ایک بات سن لیجئے کہ اس آیت میں اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب تذکرہ فرمایا، اور یہ تذکرہ آپ کی رسالت کا ایک دعویٰ ہے، اور دعویٰ پورا ہو نہیں سکتا جب تک کہ دعوے کے ساتھ دلیل نہ ہو، اور دلیل میں اللہ فرماتا ہے کہ آپ کی رسالت تب معتبر ہوگی کہ جب صحابہ اکرام کا ایمان سامنے آئے گا۔ اللہ نے فرمایا والذین معہ، جو محمد کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم،
وہ محمد الرسول اللہ کے ساتھی آپس میں نرم ہیں اور غیروں کے مقابلے میں سخت ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کا تذکرہ کیا مفتی صاحب نے۔ یہ کون تھے فاروق اعظم؟ میں نے پہلی محرم کو یہ بات بتائی تھی۔ حضرت فاروق اعظم جن کے بارے میں حدیث کے اندر آیا ہے کہ ہر امت میں محدث ہوتے ہیں، اس امت کے محدث فاروق اعظم ہیں۔ اور محدث کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس کے دل میں بات ڈالی جائے۔ فاروق اعظم نبی نہیں ہیں، رسول نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے محبوب بندے ہیں، اتنے چہیتے بندے ہیں۔ حدیثوں کے اندر آیا ہے کہ خود فاروق اعظم کہتے ہیں وافقت ربی، میں نے بہت ساری آیتوں میں اپنے رب سے موافقت کی ہے، جو رب کی رائے تھی وہ میری رائے۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رائے سے سب سے زیادہ اتفاق کرنے والا اگر کوئی صحابی ہے تو وہ اکیلے فاروق اعظم ہے۔ لیکن پیغمبر کے بعد اب کوئی دوسرا پیغمبر آنے والا نہیں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ ایسی بات ہے، ہم صحابہ اکرام کو معصوم نہیں مانتے، نبی معصوم ہوتے ہیں، لیکن جو صحابہ کی شان میں باتیں بیان کیا، ابھی مفتی صاحب نے ایک حدیث بھی پڑھی تھی کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا نصف مد، آدھا پیمانہ گیہوں وہ تمہارے احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ کیا بات ہے؟ کیا صحابہ کے بعد علم اور عمل میں، سمجھیے گا اس بات کو، علم اور عمل اور تقوی اور بزرگی اور عبادت اور ریاضت میں اور امت میں لوگ پیدا نہیں ہوئے؟ کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت جنید بغدادی، حضرت حسن بصری اور اسی طریقے پر ایک سے ایک علماء، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام ابن تیمیہ، امام ابن حجر، یہ سارے کے سارے علماء ہیں۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابی کے ایک معمولی سے عمل کے برابر بھی تمہارے پہاڑ جیسا عمل ہو نہیں سکتا، اس کی برابری نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ اکرام کو ہم نے ان کے اعمال سے نہیں جانا ہے، صحابہ اکرام کو ہم نے ان کی نسبت صحابیت سے جانا ہے۔ اور کسی بھی امام اور امت کے بڑے سے بڑے عالم اور علم کے سمندر کو یہ وصف، یہ نسبت حاصل نہیں ہے کہ جو صحابہ اکرام کو حاصل ہے۔ صحابہ کے لیے کیا فرمایا گیا؟ ایک ادنا سا صحابی جس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، جس نے کوئی روزہ نہیں رکھا، جس نے قرآن کی کوئی آیت نہیں پڑھی، ایک سجدہ نہیں کیا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوے میں جب کفار سے لڑ رہے ہیں تو ایک کافر جو 50 لوگوں کا قتل کرنے والا جب حضور کے سامنے آتا ہے اور حضور کی آنکھوں میں آنکھیں ملاتا ہے اور حضور کی نظریں اس قاتل کے اوپر، اس کافر کے اوپر پڑتی ہیں تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے اور ہاتھ تھر تھرانے لگتا ہے۔ حضور اس تلوار کو اٹھاتے ہیں اور اس شخص کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، اتنا کہتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ مسلمانوں کی صف میں شامل ہو کر کے کافر سے لڑتا ہے اور اسی وقت وہ شہید ہو جاتا ہے۔ بتائیے اس نے کوئی نماز پڑھی، کوئی روزہ رکھا، کوئی حج کیا،
کوئی چلہ لگایا؟ 1 دن 2 دن 10 دن 40 دن کوئی چلہ نہیں لگایا، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی عمل نہیں کیا، لیکن میں کہتا ہوں اس صحابی کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور تمہارے ان خانہ ساز اماموں کی عصمتوں کو دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے، سینکڑوں جنید بغدادی کو دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے، اس صحابی کا پلہ جھک جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک لمحے کے لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ یہ ہے صحابیت۔ اور صحابہ اکرام سے بغض کون رکھے گا؟ کوئی مسلمان رکھ سکتا ہے؟ اگر کسی نے صحابہ سے عداوت کی، قرآن نے فوراً بیان کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہم خطبوں میں یہ حدیث سنتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے سلسلے میں۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میرے بعد تم ان کو نشانہ ملامت نہ بنانا، ان پر انگلی نہ اٹھانا، ان پر کیچڑ نہ اچھالنا۔ یہ کن سے کہہ رہے ہیں حضور؟ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، میرے بعد ایسا نہ کرنا۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ حضور کو پتا ہے کہ میری زندگی میں صحابہ کو اگر کوئی برا کہے گا تو اللہ قرآن میں بتا دے گا کہ صحابہ کے بدگو یہ لوگ ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا منافقوں نے؟ آج یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، چاہے لکھنؤ ہو، ہندوستان کا کوئی کونا ہو، کوئی ملک ہو، پوری دنیا کے اندر جہاں حضرت معاویہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے، حضرت فاروق اعظم پر، حضرت صدیق اکبر پر، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے اوپر اگر لعن طعن کیا جاتا ہے اور تبرہ بکا جاتا ہے، ہم سنتے ہیں اپنے کانوں سے۔ یہاں کی گلیاں، یہاں کی سڑکیں، یہاں کی فضا اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ صحابہ کو برا کہا جاتا ہے۔ حضور کے زمانے میں بھی کہا گیا، جب منافقوں سے کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب لوگوں سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ تو کیا کہا انہوں نے؟ کہنے لگے اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ایسے ایمان لائیں کہ جیسے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید یہ ایمان لائے ہیں؟ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے یہ بتایا کہ میرے ان نیک بندوں کو، صحابہ کو جیسا کہو گے ویسا سنو گے۔ اللہ فرماتا ہے الا انہم ہم السفہاء، یہ بے وقوف کہنے والے یہ خود بے وقوف ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ یہودیوں سے ملے، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، صحابہ پر انگلی اٹھانے والوں سنو، قرآن تمہارے سلسلے میں کہتا ہے کہ جو تمہارے پرکھوں نے، تمہارے بزرگوں نے جو کہا تھا، کیا کہا تھا؟ وہ کہنے لگے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں، لوگ حضور کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ یہود و نصارہ سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور محمد کے ساتھ رہنے والوں کو تو ہم بے وقوف بنا رہے تھے، ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ اللہ نے جواب دیا اللہ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، جن سے یہ مذاق اڑانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، خود اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے اور ان کے مذاق کا اللہ بدلہ دے رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے مقابلے میں پسند کیا ہے۔ ہم صحابہ اکرام کی تعریف اور مدح کو کسی راوی سے نہیں بیان کرتے ہیں، فلاں راوی نے کہا ہے، فلاں روایت میں کہا ہے۔
روایت کا سہارا ہم نہیں لیتے ہیں، آپ نے روایت کا سہارا لے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، اللہم والی من والا وعاد من عادا۔ بے شک بلا شبہ لا ریب اس سے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت علی کے فضائل معلوم ہوتے، لیکن عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ حدیث سے عقیدہ نہیں لیا جائے گا، قرآن سے عقیدہ لیا جائے گا۔ عقیدے کے لیے قرآن۔ یہ چند باتیں جو حضرت مفتی صاحب کی تقریر سے اخذ کر کے میں نے آپ کے سامنے، یہ بڑی تفصیل طلب باتیں ہیں، میں نے تو عنوان کے طور پر آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے حضرت مفتی صاحب کو۔ آپ جو بڑی سخت اور گرمی کے موسم میں تشریف لاتے ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں آتی ہیں، اللہ ان کے آنے کو قبول فرمائے اور ان کے آنے کا ان کو ثمرہ نصیب فرمائے۔ مختصر دعا ہوگی، اور کل کے لیے یہ اعلان اپنی اپنی مسجدوں میں کریے، بار بار مکرر سکرر میں یہ اعلان کرتا ہوں۔ حضرت مولانا عبدالسبحان صاحب ندوی استاد حدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء تشریف لانے والے ہیں، کل ان کا باقاعدہ بیان ہوگا۔ آپ لوگ تھوڑا وقت سے پہلے آنے کی کوشش کریے گا، اللہ پاک ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمارے حال پر رحم فرما دے، ہمیں بری باتوں سے برے کاموں سے نفس اور شیطان کے دھوکے سے بچا لے۔ یا اللہ یہاں جو لوگ آنے والے ہیں، اے پاک پروردگار ان کے آنے کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ان کی روزی میں برکت نصیب فرما دے۔ یا اللہ ان کے کاروبار میں ترقی نصیب فرما دے، ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو ہمارے بھائی اس وقت زخمی ہیں، عیاض بھائی کے بچے، ان کے گھر کے لوگ، اے پاک پروردگار ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ پورے عالم اسلام کے اندر امن و امان نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنے ضرورت مند ہیں سب تیرے محتاج ہیں، یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، یا رحمان الرحیم۔ اے پروردگار ہم سب کے اوپر اپنا رحم فرما دے، نصرت فرما دے، کامیابی نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، اور ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین برحمتک یا ارحم الراحمین۔